أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي ادفع بالتي هي أحسن هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه فإذا الذي بينك وبينه عداوة عداوة كأنه ولي حميم كأنه ولي حميم وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. اللہ رب العزت نے دعوت دینے کا، اللہ کے راستے کی طرف، دین کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے، اور ان لوگوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں، ان لوگوں کی شان اور عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ دعوت کا ساتھ اسلوب بھی بتایا ہے کہ دعوت کس انداز سے دینی ہے۔ دعوت دینے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا من اتبعنی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ یہ بڑی حکمت والا اور پیار محبت والا کام ہے۔ آپ کسی کو نماز کا، روزے کا، کوئی شرک میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بدعات کی دلدل میں جکڑا ہوا ہے، یا کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کو آپ بڑے پیارے انداز سے، بڑے محبت سے سمجھائیے۔ یہ نہیں کہ مجلس میں بندہ لا پاک اپنے بعد میں کہا کہ نہیں جی دین اس طرح نہیں پسند کرتا، الگ سے، علیحدگی سے اور اچھے طریقے سے اس میں انداز ہونا چاہیے۔ انداز غلط نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا قریب آنے کی بجائے دور ہو جائے۔ آج امت مسلمہ کے سیاہ کرتوت دیکھ کر اہل کفر یہود و نصارہ وہ خائف ہیں، مگر ہماری دعوت سے تو وہ متاثر ہیں کہ دین اسلام سچا ہے، سچا ہے، اس بات کا وہ انکار نہیں کرتے، وہ اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مگر وہ ہمارے کردار سے خائف ہیں۔ ہمیں با کردار بھی ہونا چاہیے اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہیے۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں، بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے، بھلائی سے اور دانائی سے، پیار سے اور محبت کے ساتھ۔ اگر کسی نے برا بھی سلوک کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی تو ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ نے کتنے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے، اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینے والے، آپ نے ان کے ساتھ بھی محبت بھرا سلوک کیا ہے، اور اپنی ذات کے لیے آپ نے حضرت عائشہ فرماتی کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کا، بردباری کا، برداشت کا، درگزر کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ تو برائی اگر کرتا ہے تو اس کو پھر بھی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی نیکی نہیں کرتا تو ہم نے بھی اس کے ساتھ نیکی نہیں کرنی۔ اگر وہ برائی پہ تلا ہوا ہے، برائی پہ اٹکا ہوا ہے اور ڈٹا ہوا ہے،
ہم اس کو بلائی کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں، قائل ہو جائے گا۔ یہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے جو جان کا دشمن ہوگا، جو اسلام کا دشمن ہوگا، وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا اگر تم پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو بلاؤ گے۔ تو یہ دعوت کا ایک بنیادی اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور جو لوگ یہ حکمت والا راستہ اپناتے ہیں، اللہ کی مدد میں ان لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اور شیطان کے درگے اور جال سے بھی وہ بچ جاتے ہیں۔ مگر یہ بہت کم لوگ ہیں جو دانائی، مگر نا دعوت و تبلیغ والے بڑے ہیں، لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینے والے کم نظر آتے ہیں۔ ولا تستوی، اور نہیں برابر ہوتی، الحسنۃ نیکی، والسیئۃ، اور نہ برائی۔ برائی اور بلائی جو ہے، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، بڑا فرق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ادفع باللتی، آپ ٹالیے برائی کو، باللتی ایسی بات سے ہیا کہ احسن و فائزہ کو یکا یک، اللہ سے وہ شخص بینکا، جو آپ کے درمیان و بینہ، اور اس کے درمیان عداوت، دشمنی ہے، کاننا ہو جائے گا ایسے وہ ولی حبیب، دوست ہے نہایت گہرا۔ وہ جو تمہارا دشمن ہے نا، وہ تمہارا گہرا ایسے دوست بنے گا جیسا کتنا گہرا اور بڑا دوست ہوتا ہے۔ سمامہ بن اسال کتنا بڑا دشمن تھے حضرت سمامہ بن اسال، حضرت ابو سفیان ہے، اور اسی طرح کئی ایک لوگ تھے جو پہلے دشمن تھے اور دشمنی میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز سے ان کو دعوت دی ہے، ترک نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ یہ برائی کرتے ہیں تو کیونکہ برائی کا بدلہ برائی کا بدلہ بلائی سے، اور پیارے نبی نے جب حکمت سے بلایا ہے اور سمجھایا تو وہ سمجھے ہیں، وہ آپ کے قریب آئے ہیں۔ وما، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کو بھی ایک مقام پر فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح وہ آیت آتی ہے، اگر یہ تنفسوا من حولک، یہ آیت مشہور ہے، میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ ابھی ما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب تنفسوا من حولک، اگر آپ پیارے نبی، آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے باعث آپ نرم ہو ہیں، نرم مزاج ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے یہ لوگ کبھی آپ کے قریب نہ آتے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دعوت دینے کے لیے نرم دل ہونا چاہیے، نرم خو ہونا چاہیے، نرم خو اور گرم جستجو، یہ طلب جب ہوگی تو پھر لوگ آئیں گے۔ وما یلقاها، نہیں دی جاتی یہ کثرت الا الذین، مگر انہی لوگوں کو صبر جو صبر کرتے ہیں، کہ انہی کو ملتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ وما یلقاها، اور نہیں دی جاتی الا، یہ بات مگر ذو حظ عظیم، اسی کو جو بڑے نصیبے والا ہے، جو مقدروں والا ہے، یہ اسی کو ملتا ہے، اسی کو یہ صلاحیت اور یہ خوبی اس کو اللہ رب العزت نوازتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر ابھارے آپ کو شیطان کی طرف کوئی وسوسہ، اگر شیطان کی طرف آپ کو کوئی وسوسہ آتا ہے، شیطانی چالوں کے پیچھے آپ کو لگاتا ہے، وسوسے آتے ہیں شیطانی، اور شیطان کے پیچھے آپ چلتے ہیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ پناہ مانگیے اللہ کی، اِنَّهُ بِلَا شُبْہَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور خوب جاننے والا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔